کون سے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، کون سے جانور کی قربانی ہوگی اور کون سے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اسلام نے ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز سکھائی ہے۔ کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کون سے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ جانور جو ہے وہ صحت مند ہونا چاہیے، آنکھوں سے نابینا نہ ہو، اتنا نابینا نہ ہو کہ جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، جس کو نظر ہی کسی ایک آنکھ سے بھی، صرف دونوں سے نہیں، کسی ایک آنکھ سے بھی، اگر کسی ایک آنکھ سے بھی اگر نابینا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کا کان کٹا ہوا نہ، عیب زدہ نہ ہو، عیب زدہ نہ ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی سے مراد کہ وہ چل کر جو قربان گاہ ہے جہاں پر قربانی کی جاتی ہے وہاں پر وہ خود چل کر نہ جا سکے، اتنا اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی قسم کا دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، دانت ٹوٹے ہوئے سے مراد کہ بہت سارے ہمارے وپاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بقرعید کے قریب آ کر جانور کے دانتوں کو توڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ 2 دانت ہے، 2 دانت ہے، 2 دانت، 2 دانت کہاوت مشہور ہے۔ تو اگر کسی جانور کے دانت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں جس سے وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا، چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو پھر کون سے جانور کی قربانی ہوگی؟ جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں سب جانوروں کی عمریں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دمبے کو لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دمبا 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر 6 مہینے کا دمبا ایسا ہے، اگر 6 مہینے کا دمبا ایسا ہے کہ اس کو اگر 1 سال کے دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو ان کے برابر وہ محسوس ہوتا ہو، تو پھر ایسے 6 مہینے والے دمبے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر بکرا ہو تو بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ 1 سال عمر اگر بکرے کی ہے تو ایسے بکرے کی قربانی جائز ہے، ایسے بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گائے اور بیل وغیرہ ہے، بھینسا وغیرہ یا بھینس وغیرہ ہے، ان کی قربانی، ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر 2 سال ہے، ان کی عمر 2 سال ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھینسے کی قربانی نہیں ہو سکتی، بھینسے کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، حلال جانور ہے، ویسے گوشت کھانا ہو تو ہماری مارکیٹوں میں بکتا ہی وہی ہے، بکتا ہی وہی گوشت ہے، اور قربانی کے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ حلال جانور ہے، 7 حصے جس طرح گائے کے اندر ہے، گائے کی ہی قسم ہے یہ بھی ایک بھینسا جو ہے، اس کی بھی قربانی 7 حصے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک گائے کے 7 حصے ہیں، اسی طرح اس کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور 7 افراد کی طرف سے ایک گائے کے اندر قربانی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ واضح کیا تھا پچھلے بیان میں بھی، اب پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے حصے کے اندر کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہو، جو شرک، جس کے اندر شرک کا شبہ ہو، جو شرک کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر ان حصوں کے اندر کوئی ایسا مسلمان ہے تو پھر وہ جتنے باقی مسلمان ہیں ان کے حصوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اگر گائے ہے یا بھینس وغیرہ ہے، بھینسا ہے، تو یہ اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اب آتی ہے اونٹ کی باری کہ اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ اونٹ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ 5 سال کی عمر کو اونٹ پہنچ جائے تو ایسے اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ اس سے کم عمر جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے، قربانی ادا نہیں ہو سکتی، قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اونٹ کے اندر بھی پھر اسی طرح 7 حصے ہیں، جس طرح گائے کے اندر، بھینسے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے، اونٹ کے اندر بھی اسی طرح 7 حصے ہیں۔ باقی اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے یہ الگ ہے، باقی جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ دمبا ہے، بکرا ہے، اور اسی طرح بیل ہے، بھینسا ہے، ان کو تو لٹا کر چھری کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے،
اور باقی جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر سے مراد ہے کہ اس کی گردن کے اندر نیزہ مار کر اس کے خون کو بہایا جاتا ہے، اور جب خون بہہ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اونٹ، پھر چھری کے ذریعے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر چھری کے ذریعے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ باقی کون کون سی رگیں کاٹنی چاہیے اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کس طرح ذبح کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ واضح کریں گے ان چیزوں کو بھی۔ بہرحال باقی جو قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی جیسا عمل کرنے کی، عظیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔